اور عقائد و نظریات میں اصلاح کے حوالے نال مختصر طور پہ حاضر خدمت اللہ پاک جل شانہ اساں کلمہ حق سمجھنے میں توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تا وقت مختصر ہے، دوسرا جیڑا حقائق نہ بیان ہونا اس سے کچھ مشکلات ہونی ہیں، اس واسطے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک معروف اور مشہور طریقے کے مطابق جڑے واقعات بیان کیتے ہوئے ہیں، تقاریر کیتی ہوئی ہیں، وہ بندہ سن رہا تے لطف اندوز ہونا یا کچھ سمجھنا، لیکن ایک ہونا حقیقت سمجھاونی تے الٹے حالات جڑے پلٹے حالات سدھا کرنا، اس میں بھی تھوڑا جہا وقت توجہ کی ضرورت ہونی۔ کیوں؟ مفسرین فرمانے کہ جس لے جہل قوی ہو ونجے، جہالت پکی تھی ونجے، اس لے حقائق سمجھاونے اوکھے تھی ونجے، مشکل ہو ونجے۔ کہ جس لے بندہ کچھ نہ کچھ سمجھ رکھنا ہوگا یا کئی مسئلے تو ناواقف ہو گئے تو اس واقفیت دیونا آسان ہونا، جس طرح کہ کوئی شخص کسی عالم دین کو آنا تو وہ آخنا کہ جی اے مسئلہ ماں نہیں آنا، نماز نے حوالے نال، روزے نے حوالے نال، معاملات دے حوالے نال، عقائد دے حوالے نال کوئی بھی ہے تو آخنا جی اے مسئلہ ماں نہیں آنا، ہوں عالم دین اسا دس دینا تو وہ سمجھ لینا۔ کیوں کہ اسا اپنی لا علمی نہ علم ہویا تے طالب ہو کے آیا تانجے اسا علم حاصل ہو جائے مسئلے دا، ہوں اسا علم حاصل ہو ویسے یہ جے بندے دسنا سمجھاونا آسان، لیکن جڑا بندہ الٹ سمجھی بیٹھا تے جڑی سدھی گل ہے اسا او غلط سمجھی بیٹھا تے جڑی غلط ہے اسا سدھا سمجھی بیٹھا، یعنی الٹا پلٹا ہوا پیا، ہوں اسا سمجھاونا مشکل۔ اس آخنے جہل قوی بہوں پکی پیڑی جہالت، یہ جڑی پکی جہالت ہونی ہے اسا اٹھاونا مشکل ہونا، تو جڑی صرف جہالت ہونی مسئلے تو نامعلوم ہونا کئی بندے نا وہ آسان ہونا۔ ہوں جڑا اسیڈا ماحول، اس ماحول میں انج نہیں کہ لوگ کسی شریعت دے مسئلے تو ناواقف ہوئے انہوں دس تو تسلی ہو جائے اٹھ کے چلے جان مطمئن ہو ونجے تو آخر یار واقعتاً اساں اے مسئلہ نہیں آنا تے عالم دین دس ساتھ اساں مسئلہ معلوم ہو گیا خوش ہو کے چلے جا تے جڑے الٹا سمجھی بیٹھے انہاں جسلے دسنا تو انہاں آخنا کہ بلی گل کیتی نے اوپری گل کیتی نے سیدھی تے سمجھ چ کوئی نہیں ہے۔ ہوں یہ گل سمجھانے تو پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک روایت سے نا مفسرین درج فرمائی، محدثین درج فرمائی، وہ کہ آپ ارشاد فرمایا کسی شخص جڑا آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس آپ ارشاد فرمایا کہ ہن دین سمجھنے والے زیادہ لوگ ہیں،
دین سمجھنے والے زیادہ لوگ ہیں تے قاری صرف قرآن پڑھنے والے تلفظ سدھا کرنے والے ان تھوڑے دین سمجھنے والے زیادہ تے قاری تھوڑے ہوں جڑا وقت آپ ارشاد فرمایا تے باقی اعمال خواہشات میں اتنے مقدم رکھنے والے وہ زیادہ اپنے عملہ خواہشات اتنے مقدم رکھنے والے عمل وچ مضبوطی والے لوگ زیادہ دوسرے گھٹ تے تقریراں خطبے وہ چھوٹے نمازاں زیادہ تقریریں تھوڑیاں نمازاں جڑیاں تو وہ زیادہ منگنے والے سوال کرنے والے ان تھوڑے تے دیونے والے زیادہ یہ خلاصہ میں عرض کر رہے ہیں آپ دے اس ارشاد پاک روایت تو اس تو بعد جو وقت آنا اس لیے دین سمجھنے والے تھوڑے حسن تے قرآن حکیم میں تلفظ کرنے والے زیادہ حسن اتھے دین سمجھنے والے زیادہ ہے تے قاری تلفظ والے تھوڑے اللہ پاک جل شانہ نے احکامات کی رعایت کرنے والے زیادہ ہے ہوں بعد ارشاد فرمایا وقت آسی کہ دین سمجھنے والے تھوڑے حسن تو قرآن پڑھنے والے زیادہ حسن اللہ پاک جل شانہ نے حدود نہ شریعت کا لحاظ رکھنے والے تھوڑے حسن تقریراں تو خطبے لمبے حسن نمازاں کوئی نہ حسن منگنے والے چوکھے حسن دیونے والے تھوڑے حسن یعنی ایسے حالات آپ ارشاد فرمایا پلٹا کھا ویسے معاملات الٹے ہو ویسے ہوں تسی دیکھو کہ ہر چیز تے الگ تفصیل بیان کیتی جا سکنی اج کل لوگ قاری بین الاقوامی قرات کے مقابلے ہونے تے بڑے دور دور قاری حضرات دوسرے ملکوں تو بھی منگائے جنہوں نے منہ سے ہی جڑانا وہ نہیں ہونا بھائی یہ قاری کلین شیپ لوگ ہونے تے بڑے اتنے درجے نے قاری ہونے لکھاں تے کروڑ روپے لا کے انٹرنیشنل مقابلے ہونے جی قاری ہے دین نہیں سمجھ کوئی نہیں حروف نہیں ادائیگی ہے اور ساری توجہ تے خرچ بھی اسے تے ہو رہا تو تسی دیکھو مجنی بھی اسے بہت زیادہ ہونے اے پہلے ارشاد پاک آ گیا کہ ایک قرب قیامت ہی ہو سی بھائی انہوں نے توجہ صرف اس طرح ہو سی حروف ہوتے پڑھنے ہوتے تے باقی دین سننے ہوتے توجہ نہ ہو سی اسی اس دور چون گزر رہے ہو اس حوالے نال یہ دور بڑا عروج تے علامہ اسم الحق کی ایک روایت درج فرمائی آپ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آ جاسی ایک وقت آسی کہ جڑی میری سنت ہے نا یہ تو پرانی ہو ویسے کہ جڑی بدعت ہے یہ نویں ہو جیسا بدعت نویں تھی ویسے تو میں جڑی سنت ہے اس پرانے کھاتے چ رکھا ویسے تو ارشاد فرمایا اس وقت جڑے شخص میری سنت اپنیسی اس والے پاسے غربت تے ہکلا پن ہو سے غریب ہو ویسی ہکلا ہو ویسی لوگ چھوڑ دے سن تے جڑا بدعت والے پاسے ویسی اس نال 50 60 بندہ کھڑا ہو یعنی یہ حالات ہو ویسے حدیث شریف اپنی ہوں اصل وہ صورت حال ہے
کہ جڑا میں آخیا کہ جہل نہ قوی ہونا، دین کی سمجھ بوجھ دا نہ ہونا، ظاہر تے ہونا، تے سنت پاک جڑی وہ پرانی ہو گئی تے بدعت نویں ہو گئی۔ ہوں اگر لوگوں دین اسلام کی گل کرے تو آخر یار ہوں جدید دور آ گیا، ہوں جدید تقاضے آخنے نہیں آخنے، لوگ مدرسے والے بھی یہ گل آخنے، خانقاہ والے بھی یہ گل آخنے، سکول والے بھی یہ گل آخنے کہ یار ہوں تقاضا تبدیل ہو گیا، نیا دور آ گیا، ہوں تسی وہ پرانی گلاں چھوڑو، ہوں نویں گلاں اپناؤ۔ ہوں جس آخنے پہن کہ پرانی گلاں چھوڑو وہ دین اسلام ہے، جڑا آخنے پرانی گلاں چھوڑو وہ دین اسلام ہے۔ تے جڑی بدعت ہے تے بدعت کیوں نہیں؟ جڑی اسلام نے کسی حکم تے شریعت پاک نے کسی حکم تے شریعت نے حد تک کراس کرے وہ بدعت نہیں۔ جڑی چیز اسلام دی مخالفت کرے وہ کیوں نہیں؟ بدعت نہیں۔ تے ارشاد فرمایا کہ جب بدعت اس عروج ہو سی تے سنت پاک کا عروج نہ ہو سی، بلکہ اس نے پرانی گلاں چھوڑو۔ ان کیول پرانی گلاں سمجھ آ رہی گل تو سا میں آخیا کہ حقیقت سمجھاونی اوکھی، بہت اوکھی۔ مفتی شکیل صاحب آخ رہے ہیں نا کہ ختم نبوت سمجھاونا چاہیے نا کہ اسی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین، آپ دے امتی ہیں کہ ہر مسلمان اس طرح پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن نال ایک تفصیل بھی ہے، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک تعلیم بھی ہے، توجہ ہے، ایک تو آپ خاتم النبیین تے خاتم النبیین کی تعلیم بھی ہے، تے خاتم النبیین نبی کی تعلیم کنڈ کرے بندہ، خاتم النبیین نبی نے تعلیم بندہ کیا کرے؟ کنڈ کرے تے آکھے میں خاتم النبیین منینا، تے بھائی تو کی کون منینا خاتم النبیین نا تے ختم نبوت کہ انہوں نے تعلیم تے انہوں نے ذات حیات کو کنڈ کی تیوتنا تے بس صرف خاتم النبیین آکھنے نال تو کوئی فائدہ نہ ہو۔ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھے تو گرا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ نظام تعلیم یورپ نہ، نظام تعلیم یورپ نہ تے خاتم النبیین نبی دے امتی اس تعلیم حاصل کریں تے اس میں حق سچ ہونے دعوے کریں۔ دسو انہاں خاتم النبیین نبی پاک علیہ السلام فیض مل سکنا؟ سمجھ آ رہی؟ نظام تعلیم، نظام قانون، نظام سیاست، نظام عدالت سارا یورپ نے مطابق، سارا کس نے مطابق؟ یورپ نے مطابق، تو سارا یورپ نے مطابق گھن کے تو بندہ آخے میں مسلمان ہوں۔ سمجھو میری گل اس گل کہ ساری توجہ اس پاسے کرو کہ کس کس جگہ تے اسلام کمزور ہو رہا ہے، جڑی چیز غلط ہے اس غلط آخ، اس گل سمجھو تسی، جڑی شے غلط ہے اس غلط آخو، بھاویں کوئی کتاب ہے اس گل غلط لکھی آخو یہ غلط، اگر اسے غلط نہ آخو تو اسلام نہ راسی، بات اسلام نہ راسی۔ ہوں تھوڑی جی میری یہ گل سنو، جو روایت پا کے چاہیا کہ سنت ہو ویسی پرانی تھی، بدعت تھی ویسی نوی، اس تے ایک گل سنو کہ ایک مضمون ہے کتاباں وچ نظام تعلیم جس اسی آخنے تعلیم یافتہ ہو گیا بندہ، نظام تعلیم ایک مضمون ہے
توجہ رکھنا بھائی، فل بٹو فل توجہ ہو، یہ بڑی بڑی ڈیمانڈ ہونی. میں کدے نہیں آکھا نعرہ لاؤ، میں کدے نہیں آکھا ہاتھ اتھا کرو تلا کرو، صرف توجہ چاہنا. کیوں کہ جڑی گل کرنی ہے ماحول تو وکری کرنی ہے، اسلام کے مطابق کرنی ہے. تو اسلام سمجھنا اوکھا، بہت سارا اوکھا. ماحول کنڈ کرے تو بات اسلام سمجھ آنا. تو یورپی نظام ہائے نہ لاؤ کدے اسلام سمجھ نہیں آ سکتی. مضمون شائع ہوا کہ اگے پرانا دور ہے، اجرا فرمایا کہ سنت پرانی ہو جاسی، بدعت نوی ہو جاسی. مضمون لوگ اسا پڑھ کے تعلیم یافتہ ہونے. نظام تعلیم ایک مضمون ہے تے ہزارہ مضمون، ہزارہ نے ایک سنا رہا. کتنے سنا رہے ہیں؟ ایک نظام تعلیم تو لکھنے کہ اگے پرانا دور ہونے، آہنے عورتیں گھر بانے باہر نہ نکلیں، مردہ نال اکٹھیاں نہ ہوئیں، وہ پرانا دور ہے. ہن نواں آ گیا. ہن کیا آ گیا؟ نواں آ گیا. تے اس نویں دور نہ اے فائدہ ہوا کہ اس نویں دور میں عورتیں باہر نکل کے مردہ نال رل مل کے ملازمت اور کاروبار کر رہی ہیں. بلکہ سمجھو اس گلن یہ کو جہاں ہندی کی گل سمجھ آ جاسی. وہ آنے کہ اگے پرانا دور ہے، پرانے دور میں عورتیں اندر واڑے ہوئے تے عورتیں باہر نہیں نکلنی. ہوں آ گیا نواں دور. اس نویں دور نے عورتیں تعلیم یافتہ ہوئی، انہیں ترقی کی، ان ہر کاروبار نے آن کے مردوں نے برابر ہوئی. تے ایک لفظ میں لکھا کہ اگے عورتیں کوئی مجبوری پیش آ ونجیا تو غیر مرد نال گل نہیں کر سکنی. توجہ ہے سننے پہ کہ آخنے اگے عورتیں غیر مرد نال گل نہیں کر سکنیاں تے ہوں عورتیں ان ہو گئیان بھائی غیر مرد نال گل تک کرنا کجا ہوں او انہوں کو گج وج کے انٹرویو دینیاں. اے لفظ نہ لکھیں تے معلوم ہویا کہ اسی ہوں ترقی کر گئے ہیں. پہلا دور جی حالت والا آیا تے ہوں دور جڑا تو وہ آ گیا پڑھا لکھا دور تے ہوں اس دور اسی ترقی کر گئے. ہوں اس فرمان پاک تو سمجھنا کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ میری سنت پرانا آکسن تے جڑی بدعت ہے، بدعت کیوں نہیں جڑی اسلام نال ٹکراوے تے جڑی چیز اسلام نال ٹکراوے او بدعت آکسن. ایک چیز نوی ہے، لوگ اس پاسے آسن سنت والے پاسے نہ ویسن.